اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا، روزانہ میں آپ کے لاتی ہوں آیات کا ترجمہ، حدیث کا مفہوم، آپ بہن بھائیوں کے لیے مسئلے مسائلوں کا حل، مجرب اور مسنون وظیفے، اس کے ساتھ ہی سچے واقعے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، اللہ تعالیٰ کے فرمان، آپ بہن بھائیوں کے لیے دعائیں ہی دعائیں۔ آپ سے روزانہ گزارش ہوتی ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ جو بہن سبسکرائب، لائک، شیئر کر چکے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور گزارش کرتی ہوں کہ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور مجھے اس کا صلہ اس دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی کافی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اگر ظاہر کرو گے، اپنے دل کی بات چھپاؤ گے، اس کو حساب لے گا اس کا تم سے اللہ، پھر بخشنے گا جس کو چاہے گا، عذاب کرے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ رسول خدا کی اس پر کتاب جو اس کی پروردگار کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کچھ بھی فرق نہیں کرتے۔ وہ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری ہی بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن پاک کا پڑھنا قبول و منظور فرمائے اور جو ہم سے غلطیاں ہو جائیں انہیں معاف فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنے رب کی رحمتوں سے مواقع تلاش کرتے رہو، اپنے رب کی رحمتوں سے مواقع تلاش کرتے رہو۔ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موت کے بعد ان کی تلوار کی میان میں سے ایک پرچہ نکلا جس میں تحریر تھا کہ تم اپنے رب کی رحمتوں کو موقع تلاش کرتے رہو۔ بہت ممکن ہے کہ کسی ایسے وقت تم دعائے خیر کرو کہ اس وقت رب کی رحمت جوش میں ہو اور تمہیں وہ سعادت مل جائے جس کے بعد کبھی حسرت و افسوس نہ کرنا پڑے۔ سبحان اللہ۔ کمال ایمان کی علامت یہ ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیک کام سے نیک صحبت
زیادہ ضروری ہے، نیک کام سے نیک صحبت زیادہ ضروری ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کے لیے میں بہت اچھے وظائف لے کر آتی ہوں اور آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا، اللہ جل شان کی محبت کا تقاضا جی ہے کہ خواہ وہ کسی حکم کو فرض کا درجہ دے دیں یا واجب کا یا سنت کا یا نفل کا درجہ دے دیں، بندہ کا کام بس اس کا حکم بجا لانا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو اس کی رحمت ہے کہ انہوں نے یہ درجات مقرر فرما دیے، جس کے نتیجے میں ہمارے لیے سہولت ہو گئی اور آسانی ہو گئی۔ اگر سارے ہی حکم فرض ہوتے تو ہمارے لیے کتنی مشکل ہو جاتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہو احکام و فرض اور واجب نہیں ان کو بالکل ہی چھوڑ دیا جائے، بلکہ حسب استطاعت قدردانی کے ساتھ ان پر عمل کرتے رہنا چاہیے، انہیں اپنا معمول بناتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا، فضیلت بیان کیجیے، مستجابات کی پابندی کیجیے، تقوی اختیار کیجیے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان آتا ہے حدیثوں میں، قرآن پاک کی آیاتوں میں، انہیں تلاش کیجیے۔ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں تلاش کریے تاکہ قیامت کے دن آپ کے واسطے سمندر بن جائے، اور اگر آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ میرا رب رحمان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کے لیے ایک خاص وظیفہ بتا رہی ہوں۔ وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک انسان نے، پہلے میں اس کے آپ کو فوائد بتاتی ہوں۔ ایک انسان نے جب یہ دعا پڑھی، ایک بزرگ نے، ایک نیک آدمی نے، ایک اللہ کے ولی نے جب یہ دعا پڑھی تو فوراً ہی فرشتے چلے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، عرض کیا کہ اے رب العالمین، فلاں شخص نے یہ دعا پڑھی ہے، اب اس کا اجر کیا لکھیں؟ میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دعا کو اسی طرح لکھ دو، قیامت کے دن میں اس کا ثواب خود ہی دے دوں گا، قیامت کے دن میں اس کا ثواب خود ہی دے دوں گا۔ آپ نے دن میں صرف 100 مرتبہ پڑھنی ہے، ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دعا بہت ہی آسان ہے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی للجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم، دوبارہ سن لیجیے، اللہم لک الحمد کما ینبغی للجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی للجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یہ دعا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ تمام تعریف تیرے لیے ہی ہے، جیسا کہ آپ کی عزت و جلال کے لائق ہے اور آپ کی بادشاہی کی عظمت کے مناسب و لائق ہے۔ اس کے فوائد دوبارہ سن لیجئے۔ ایک اللہ کے نیک بندے نے، ایک انسان نے یہ دعا پڑھی، فرشتوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر عرض کی کہ فلاں بندے نے یہ دعا پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دعا کا اجر تم نہ لکھو، اس کو ایسے ہی لکھ دو، قیامت کے دن اس کا اجر میں خود ہی لکھ دوں گا۔ اگر یہ دعا مجھ سے آپ کے پاس کوئی ایسے پکچر بن جائے گی تو میں یہ آپ کو پکچر بنا کر بھی بھیج دوں گی۔ آپ نے میرے ساتھ تعاون کرنا ہے، میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے، جو میں روزانہ آپ سے گزارش کرتی ہوں۔ اس وقت رات کے 12 بجے ہیں، میں وظیفہ بنا رہی ہوں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، پہلے انہیں فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، انہیں تلاش کیا جاتا ہے، ڈھونڈا جاتا ہے، اس کے بعد آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ کبھی انسان کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، لیکن میں آپ تک وظیفے پہنچاتی رہتی ہوں، لیکن آپ اس کا بھی مجھے کچھ صلہ دیں، میری ویڈیو فل واچ کریں۔ اور ویوز بھی اتنے کم ہو گئے ہیں، پتہ نہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کوئی چینل کی کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کوئی یوٹیوب کی طرف سے کچھ ہوا ہے۔ گزارش یہی ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، آگے دیکھیں اور لائک اور
لائک اور بٹن دبائیں تاکہ آپ تک آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ سب بہن بہن کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، خوش باش رکھے، اپنے اہل عیال کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ آپ کے بچوں کی لمبی زندگی دے، جن کے یہاں اولاد ہے انہیں لمبی زندگی دے۔ میری بیٹی کے لیے آپ نے خاص طور پر دعا کرنی ہے، اور ہمارے کاروبار کے لیے بھی، اور ہمارے گھر کے لیے بھی، اور میری مشکلات کو بھی اللہ تعالیٰ آسان کرے، تمام مسلمان کی مشکلات کو آسان کرے، تمام مسلمان کے بچوں کو لمبی زندگی دے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ جن کے یہاں اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نورین عطا کرے۔ اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ پاک فوج۔